ایک مکہ شریف نوجوان بزرگ اللہ اکبر جو عبادت و ریاضت میں مشہور تھے، بے شمار عبادت و ریاضت، آپ کے دل میں خیال آیا کہ مکہ شریف چلا جائے، مکہ معظمہ چلا جائے، تو آپ نے ارادہ کیا، بہت مشہور عبادت و ریاضت میں، لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے منع کیا، بولے تم عبادت بہت کرتے ہو لیکن میری مرضی نہیں ہے، تم مکہ شریف جاؤ، میں اکیلی ہوں۔ اس وقت آپ کے بیٹے نے کہا نہیں ماں، تو کیا سمجھتی ہے، تو جانتی نہیں ہے میں کتنی عبادت کرتا ہوں، کتنی ریاضت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ ماں نے پھر کہا بیٹے تو مکہ شریف مت جا۔ آخر کار تھوڑی سی آگے گفتگو چالو ہوئی جو ناراضگی کا سبب بنی، بیٹے کہنے لگے نہیں میں مکہ شریف جاؤں گا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے تو مکہ شریف مت جا، تیری ماں اکیلی ہے، تیری ماں کو کون سنبھالے گا، تیری ماں کی دیکھ بھال کون کرے گا، تیری ماں کی خدمت کون کرے گا۔ اللہ اکبر، ماں کا کہنا نہ سنا، یہاں تک کہ ماں کا ناراضگی کا سبب بنتا چلا گیا۔ بیٹا کہتا گیا مکہ شریف بڑی پاک سرزمین ہے، مکہ شریف کا تو نے نام نہ سنا، اللہ کے گھر کا نام نہ سنا، اللہ کے گھر میں عبادت کا کیا عالم ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں عبادت کیسے ہوتی ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے میری ماں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹے یاد رکھ، تو تیری ماں کا دل دکھا رہا ہے، تو تیری ماں کو ناراض کر رہا ہے، تو تیری ماں کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماں کے سامنے بیٹے نے کہا ماں میں اس زمین پر جا رہا ہوں جہاں لوگ ترس جاتے ہیں جانے کے لیے، یہ کہنا تھا اور کہتا ہوا چلا گیا۔ ماں بلکتی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن بہرے اللہ اکبر کچھ نہ سنا۔ نوجوان نے چلا، عبادتوں میں مشہور، ریاضتوں میں مشہور، بے انتہا عبادت کرنے والا، بزرگ کے نام سے یاد کیا جانے والا وہ اللہ اکبر جب چلا تو چلنے کے بعد میں مکہ شریف پہنچا۔ مکہ شریف کے اندر جا کر کے ایک مسجد کے اندر عبادت کر رہا تھا۔ عبادت کرتے کرتے دیکھا کہ رات کا وقت قریب آیا۔ اب جب رات کا وقت قریب آیا تو ایک گھر پاس میں موجود تھا، ایک چور آیا اس گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے۔ ادھر یہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ چور چوری کر کے بھاگا، اس کو جانے کا کوئی راستہ نہ ملا، وہ مسجد میں سے ہوتا ہوا بھاگا اور کود گیا۔ جب لوگ پیچھے سے آئے تو سمجھے کہ یہ نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، اسی کو نیت باندھ کر کے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد اپنے وقت کے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ بولے حضور یہ شخص چوری کر رہا تھا، یہ شخص چوری کرنے آیا تھا، سارے لوگ گواہ ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چور کی سزا کیا ہوتی ہے وہ سن لیجئے۔ اس دور کے اندر چور کی سزا تھی، بادشاہ نے بلایا، سارے لوگ گواہ ہیں، بولے ہم نے ابھی اس کو پکڑا اور اس نے دیکھ کر کے نیت باندھ لی اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے چوری کرنے نہیں آیا تھا۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جاؤ اس کے پیر کاٹ دیے جائیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی نکال لی جائیں۔ اللہ اکبر، ہاتھوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئی۔ نکالنے کے بعد روڈ پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کچھ دن کے بعد ماں بھی آئی اللہ اکبر عبادت کے لیے، ادھر بیٹا عبادت کے لیے۔ دیکھا تو ماں بھی آ کر کے حجرے میں رہنے لگی۔ اب ایسا اتفاق سامنے آیا کہ وہ نہ ٹانگیں تھی، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ آنکھیں، اب مانگنے کو رہ گیا تھا بس کوئی ہو تو میری مدد کرو، کوئی ہو تو میری مدد کرو۔ چلا چلا کر کے کہہ رہا تھا کوئی میری مدد کرو۔ کسی نے معلوم کیا تھا تیرا ہاتھ کی سزا کیسے ملی ہے، یہ پیر کاٹنے کی سزا تجھے کیسے ملی ہے، یہ آنکھوں کی سزا کہ تو نے چوری کری۔ کہنے لگا نہیں چوری کی سزا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جملہ نوٹ کرو نوجوان کا، کہا چوری کی سزا آنکھ نکالی نہیں، بولے ہاتھ کاٹے چوری کی سزا، بولے نہیں پیر کاٹے چوری کی سزا، بولے نہیں یہ سزا وہ ہے جو میں اپنی ماں کا دل دکھاتا ہوا آیا تھا، یہ سزا وہ ہے جو میری ماں چلا رہی تھی، یہ سزا وہ ہے جو میری ماں بلک رہی تھی۔ اللہ نے مجھے دنیا کے اے حضرات محترم دیکھیے وہ بلک رہا تھا اور اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ ماں اللہ اکبر الگ ہے، بیٹا الگ ہے، ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں۔ اے نوجوان ماں کو ہلکا مت جان، ماں کے فرمان کو ہلکا مت جان۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اور ایمان کی بات کرے گا تو سن، جس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے ہم اور آپ نعرے لگاتے ہیں، امام احمد رضا نے اپنی ماں کی بغیر اجازت کے ایک نفلی حج بھی نہیں کیا، جب کیا حج اپنی ماں کی اجازت لے کر کے۔ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا ایمان تھا، جب تک میری ماں مجھے اجازت نہیں دے گی جب تک میں حج نہیں کروں گا۔ حضرات محترم جب کہنے لگا کوئی ہے مجھے کھلانے والا، کوئی ہے کھلانے والا، ماں نے آواز سنی، ابھی پہچانی نہیں کون ہے، تو کہا کہ آگے چل کر کے آ جاؤ میں اکیلی ہوں۔ تو کہا اے خاتون میرے پیر نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا،
تو کہا تھوڑا سا آگے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھا دو. تو کہا اے خاتون میں اپنے ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا. اللہ اکبر. تو کہا اب کیا ہوگا؟ اب جب ہاتھ نہیں پیر نہیں تو خاتون نے کہا اگر میں تمہارے قریب آؤں گی تو اللہ اکبر حرمت ہم دونوں کے درمیان قائم ہو جائے گی. حرمت ہم دونوں کے درمیان قائم ہو جائے گی. کہا اے خاتون میری آنکھیں بھی نہیں ہیں. خاتون آئیں, جیسے ہی قریب آئیں, جب چہرہ دیکھا ادھر ماں نے, اور جیسی آواز دی کہا جلدی بول تو کہاں رہتا تھا؟ کہا فلاں مقام پہ. تیری ماں کا نام کیا؟ میری ماں کا نام یہ. باپ کا نام کیا؟ باپ کا نام یہ. بلا کوٹھی ماں گلے سے لگا لیا. کہا بیٹے بتا تیرا یہ حال. سارا ماجرا بیان کیا. بولے ایسے ایسے میری چوری پہ الزام لگا, میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے, میرے پیر کاٹ دیے گئے, میری آنکھیں نکال لی گئیں. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹے میں اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. یا اللہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں. یا اللہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں. اے پروردگار تو میرے بیٹے کو معاف فرما دے. کہا ماں میرا کوئی دنیا میں ٹھکانہ نہیں, آخرت تو میری اچھی کر دے. ماں نے کہا مولا مجھ دونوں کو اسی وقت موت عطا فرما دے. میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا, یہ تو پوری دنیا میں رسوا ہو جائے گا. اللہ کو اتنا کہنا تھا, اسی وقت اللہ نے دونوں کو موت. حضرات محترم کیا آپ ہلکا سمجھتے ہیں ماں کے فرمانوں کو؟ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے ماں باپ کے فرما بردار بنو.